جیسا باپ ویسا بیٹا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت عدل کرنے والے اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ اپنے بستر پر پہلو کے بل لیٹے ہی تھے کہ ان کا 17 سالہ بیٹا عبد الملک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، بیٹا میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، میں بہت تھک چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، امیر المومنین کیا آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سو جانا چاہتے ہیں؟ ان کا وہ مال جو ظلم سے چھینا گیا ہے انہیں واپس کون دلائے گا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا چونکہ میں تمہارے چچا خلیفہ سلیمان کی وفات کی وجہ سے گزشتہ ساری رات جاگتا رہا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں، تھوڑا آرام کرنے کے بعد ظہر کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا، اور پھر یقیناً مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ بیٹے نے کہا، امیر المومنین اس کی کون ضمانت دیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے، آنکھوں سے نیند جاتی رہی، تھکے ہوئے جسم میں دوبارہ طاقت لوٹ آئی اور ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا، بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا نیک فرزند عطا کیا جو دینی معاملے میں میری مدد کرتا ہے۔ پھر آپ اٹھے اور حکم دیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مقدمہ خلیفہ کے سامنے اسی وقت آ کر پیش کرے۔ چنانچہ مقدمات آئیں اور آپ نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا۔ دیکھیے عبد الملک نے کس طرح اپنے والد کو ایک اچھے کام پر ابھارا، جس طرح امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انصاف پسند اور غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے والے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے، اسی طرح ان کے بیٹے عبد الملک میں بھی اپنے والد جیسی اچھی اچھی بے شمار خوبیاں تھیں۔ بزرگوں، دیکھا اپنے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کی کتنی اچھی تربیت کی تھی، ہمیں بھی اپنی اولاد کی ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اس لیے اچھے کاموں میں کبھی دیر نہ کریں، ہمیشہ مظلوموں اور غریبوں کی مدد کریں۔